موضوع پر آج بات ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ذرا ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ سے ضرور شیئر کروں، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف رہتا ہے ہمیشہ سے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے خلاف ہم اس لیے کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں کو پامال کرتی ہے، عدلیہ کے فیصلوں کا یہ حکومت مذاق اڑاتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بات پر ہمارے جو نمائندے ہیں گجرات کے عامر بٹ صاحب، وہ بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ابھی، ذرا ان سے بھی میں اس حوالے سے بات کروں گا اور آپ بھی ذرا اس کو سنیے گا، بڑے انٹرسٹنگ سی یہ بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 2008 کے انتخابات میں یہ حلقہ ہے پی پی 111 پی پی 111 گجرات، یہاں پر انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں جناب حاجی ناصر محمود صاحب، جو کہ اس حلقے سے جنہوں نے الیکشن لڑا اور 26,000 ووٹ لے کر وہ الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس حلقے میں جو دوسرے نمبر پر امیدوار تھے وہ تھے پاکستان مسلم لیگ قاف کے جناب میاں عمران مسعود صاحب، وہ عدالت گئے پی ایم ایل این کے اس امیدوار کے خلاف اور انہوں نے پلی لی کہ اس امیدوار کی ڈگری جعلی ہے۔ عدالت میں ڈگری جعلی ثابت ہو گئی اور پی ایم ایل این کے امیدوار کو اس کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا گیا، ہٹا دیا گیا پی ایم ایل این کے امیدوار کو جن کا نام تھا حاجی ناصر محمود صاحب۔ اب اس حلقے میں ظاہرہ جب امیدوار ایک چلا گیا تو اس کو ری الیکشن کی طرف جانا پڑا، اس حلقے کو وہاں پر دوبارہ الیکشنز ہوئے۔ بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دوبارہ اسی امیدوار کو ٹکٹ دے دیا، یعنی وہ امیدوار جس کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی تھی اس کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے مخالف امیدوار عدالت گئے، جس کے نتیجے میں انہیں ایک بار پھر اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی پہلے قبول ہو گئے تھے لیکن بعد میں ان کو مسترد کیا گیا اور یہ سلسلہ اس طریقے سے آگے بڑھا، جس کے بعد پی ایم ایل این نے اپنے امیدوار اسی امیدوار کے بھتیجے کو یہ ٹکٹ دیا جو کہ وہ 1400 ووٹ کی معمولی لیڈ سے جیت گئے۔ لیکن یہاں پر میرا جو پوائنٹ میک کرنے کا ہے وہ صرف یہ ہے، اور جس پر میرے اپنے نمائندے سے ہی بات کرنی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل پیپلز پارٹی عدلیہ کے فیصلوں کو وائلیٹ کر رہی ہے، یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا عالم ہے یہ آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف ایکشن لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے تمام افراد جن کی جعلی ڈگریاں ثابت ہوئی ہیں ان سے کہا تھا کہ آپ نے اب تک پارلیمنٹ سے جو بھی پیسے لیے ہیں تنخواہوں کی مد میں وہ واپس کریں، اور ساتھ میں ان تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو پی ایم ایل این کے جو یہ امیدوار ہیں حاجی ناصر صاحب، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی، اور یہ میرے سامنے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جو کہ انہوں نے جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف دیا تھا، اور اس فیصلے کا جو آخری پیج ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں یہ لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ افراد صادق اور امین نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہی الفاظ جب وزیر اعظم پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے تو پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو اپنے عہدے پر رہنا نہیں چاہیے، اور شاید غلط بھی نہیں کہا تھا، لیکن یہی صاحب پی ایم ایل این کے جن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، ان کو ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس نامزدگی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کامنٹس کے بعد ضلع گجرات کا جنرل سیکرٹری بنایا اور پنجاب بیت المال کا ممبر بھی نامزد کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس رولنگ کے بعد بھی یہی صاحب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی دکھاؤں گا اور ہمارے نمائندے عامر بٹ صاحب سے بات کروں گا۔ بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب پہلے تو آپ چونکہ ہمارے گجرات کے نمائندے، آپ تصدیق کیجئے کہ یہ جو میں نے پوری جو سٹوری بتائی ہے اس میں کوئی غلط بات تو میں نے نہیں کی فیکچولی؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مزید اس میں بات بتاتا ہوں کہ جب میاں عمران مسعود ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ گئے تھے تو وہاں پر جسٹس اجاز چودھری جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے، انہوں نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ نائل ہیں اور ان کی ڈگری جو جنہوں نے حیدرآباد سے خریدی تھی وہ جعلی ثابت ہو گئی تھی، اور وہ اس کے بدلے پر انہوں نے گجرات سے ایک ضمنی انتخابات کا اعلان کیا، اور جو آپ نے بات پہلے بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے جو انہوں نے ٹکٹ لیا تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، انہوں نے اپنے ضمنی انتخابات میں جو کاغذات جمع کروائے تھے وہ بھی ان کے انہوں نے ایکسپٹ کر لیے۔ بعد میں میاں عمران مسعود دوبارہ لاہور ہائی کورٹ گئے جہاں پر جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی الیکشن ٹریبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا،
اس کے بعد یہ ان کے یہ تو ساری ڈیٹیل ہو گئی نا. وہیں سے بتا دیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, کہا بالکل جو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, جو میں نے آپ کو دکھایا, یہ آپ نے دکھایا ہے, اس کے آخری پیراگراف میں یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ شخص غیر امین ہے اور سیاست یا پارلیمنٹ کے اوپر بہت بڑا دبا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم چل رہی ہے جس میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں, بڑے اچھی باتیں کیے جا رہے ہیں, جب اسی ایک تقریب کے سلسلے میں شہباز شریف صاحب آئے تھے گجرات, تب بھی یہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے, شہباز شریف صاحب. یہ دیکھیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف 4/8/2010 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی جج صاحبان جسٹس جاوید اقبال, جسٹس محمد ساخر علی, جسٹس طارق پرویز نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں وہ آپ نے پہلے بھی دہرایا کہ یہ غیر امین ہے اور ان کی ڈگری جعلی ہے, اور یہ جعلی ڈگری والے شخص وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ لیپ ٹاپ کی تقسیم کے موقع پر یونیورسٹی آف گجرات میں اسٹیج پر موجود رہے اور ہاتھ ہلا کر تمام طلباء کو شاید یہ پیغام دیتے رہے کہ میرے نقشے قدم پر چلنا. اور یہ ورکرز کنونشن ہوا تھا, ایک ورکرز کنونشن ہوا تھا مئی 2011 میں, غالباً نواز شریف صاحب آئے تھے, تب بھی یہ صاحب ان کے ساتھ بھی تھے. جی بالکل, 2 مئی 2011 کو ایک ورکر کنونشن انہوں نے کروایا تھا گجرات میں. وہاں پر اسٹیج پر وہ ورکر کنونشن ان کی دعوت پر کیا گیا تھا, وہاں پر اسٹیج پر میاں محمد نواز شریف بھی ان کے ساتھ موجود تھے, یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور تمام جلسے میں یہ صرف اے آر بھائی نے نہیں دکھایا, اے آر بھائی نے تو صرف وہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جن کے خلاف 13/1/2011 کو تھانہ 7 لائن گجرات میں ایک ایف آئی آر نمبر 24/11 جو 13 میں کہوں گا اگر ایف آئی آر ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, ذرا پلیز کی کاپی بھی دکھا دیں, ذرا ایف آئی آر کی کاپی بھی دکھا دیں ذرا آن ایئر. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات آ گئی. عامر بٹ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ خبر ہم تک پہنچائی اور ہم نے آپ کے توسط سے خبر پہنچائی ناظرین تک. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے, اور چونکہ پی ایم ایل این کا آج کل یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اخلاقی بنیادوں پر مستعفی ہو جانا چاہیے, اور یہ مطالبہ شاید غلط بھی نہیں ہے. خیر میں کوئی رائے دینے کی مجھے نہیں دینی چاہیے چونکہ میں اینکر پرسن ہوں, مجھے ماڈریٹر کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ ہے تو پھر یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ جن صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولنگ دی ہے, پی ایم ایل این نے انہی صاحب کو ضلع گجرات کا جنرل سیکرٹری اور پنجاب بیت المال کا ممبر بھی نامزد کیا ہوا. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو کئی یہ رولنگز آئی ہیں, اور ٹھیک آئی ہیں, بالکل یہ میں رائے دے رہا ہوں اس پر کہ ٹھیک آئی ہیں رولنگز, کہ جن کو ہم عطاب کا نشانہ بناتے ہیں آپ ان کی ترقیاں کر دیتے ہیں, آپ ان کو وزیر بناتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ رولنگ نہیں آئی سپریم کورٹ کی جانب سے, یہ ریمارکس نہیں آئے کہ جن کو ہم نے نااہل قرار دیا آپ نے اس کو پنجاب حکومت میں بیت المال میں اہم عہدہ دے دیا. بہرحال نواز شریف صاحب تھوڑی توجہ ذرا آپ ادھر بھی فرمائیے. یہ تو ہو گئی ایک ابتدائی بات, ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. 2 معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, مہرین انور راجہ ہوں گی پیپلز پارٹی سے اور شیخ رویل اصغر صاحب ہوں گے پی ایم ایل این سے. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج وزیر اعظم صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں بڑے ایکشن میں نظر آئے, اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد.